صدقے اندے خط و خال کیا پوچھ دیں، اندے اقوال تو صدقے اندے افعال تو صدقے اندے افعال تو صدقے ملے اعمال کیا پوچھ دیں، اتھاں خود عبد سروی دے اتھاں حق نال ملوے دے دماغ کو چکرنے دے ہے الٹی چال کیا پوچھ دیں، محمد مصطفیٰ راز خدا دی گال کیا پوچھ دیں۔ تو میرے دوستو، خدا نے اپنے مصطفیٰ کا ذکر اتنا بلند کر دیا کہ یہ ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں ہے، یہ ذکر کسی خطیب کا محتاج نہیں ہے۔ پہلے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، پہلے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کر دیا، پھر اس کے بعد کہا محبوب جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذاکرک ذاکرانی، محبوب میں نے اب آپ اپنے ذکر کو محبوب آپ کا ذکر بنا دیا، یعنی خدا کہتا ہے کہ مصطفیٰ میں نے اپنے ذکر کو محبوب آپ کا ذکر بنا دیا، اب جب تک کوئی میرے ذکر کے ساتھ محبوب آپ کا ذکر نہیں کرے گا تب تک میں اس کے ذکر کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا۔ یعنی پہلے مصطفیٰ کے ذکر کو بلند کیا، پھر کہا کہ محبوب جہاں جہاں میرا ذکر ہوگا محبوب وہاں وہاں تیرا ذکر ہوگا۔ اب قرآن کہتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، پوری کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ پھر حدیث کہتی ہے کہ رب کہتا ہے کہ محبوب میں نے اپنے ذکر کو محبوب آپ کا ذکر بنا دیا۔ پتہ چلا جہاں جہاں خدا کا ذکر ہوگا وہاں وہاں مصطفیٰ کا ذکر ہوگا، خدا کا ذکر آسمانوں میں تو مصطفیٰ کا ذکر آسمانوں میں، خدا کا ذکر زمینوں میں تو مصطفیٰ کا ذکر زمینوں میں، خدا کا ذکر سمندروں میں تو مصطفیٰ کا ذکر سمندروں میں، خدا کا ذکر دریاؤں میں تو مصطفیٰ کا ذکر دریاؤں میں، خدا کا ذکر برستے ہوئے بادلوں میں تو مصطفیٰ کا ذکر برستے ہوئے بادلوں میں، خدا کا ذکر ہواؤں میں تو مصطفیٰ کا ذکر ہواؤں میں، خدا کا ذکر آسمانوں میں تو مصطفیٰ کا ذکر آسمانوں میں، خدا کا ذکر عرشوں میں تو مصطفیٰ کا ذکر بھی عرشوں میں، خدا کا ذکر جنت میں تو مصطفیٰ کا ذکر بھی جنت میں۔ گویا پوری کائنات کا ذرہ ذرہ یہ کہتا رہتا ہے محمد محمد پکینے گزر گئی۔ جہاں تک خدا کا ذکر ہوگا وہاں تک مصطفیٰ کا ذکر رہے گا، اور جب تک خدا کا ذکر ہوتا رہے گا تب تک محمد مصطفیٰ کا ذکر ہوتا رہے گا، جب تک خدا کا ذکر چلتا رہے گا تب تک مصطفیٰ کا ذکر چلتا رہے گا۔ جب خدا کا ذکر مصطفیٰ کا ذکر بنا، مصطفیٰ کا ذکر خدا کا ذکر بنا، تو شاکر شجاع آبادی نے کہا میں کیوں نہ کہوں ذکر تیرے یار دا مولا کریندہ رہ ونیا، تو بھی راضی تے میں بھی اپنا ہاں ٹھریندہ رہ ونیا، تیرا میرا ہک جوئے محبوب تمل این کروں عرش تے تو نہ گھن تھا میں جمیندہ رہ ونیا۔ تو بڑے خوش قسمت لوگ آپ ہیں جو ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں اور حضور کا ذکر کر رہے ہیں۔ ہم سب خوش نصیب لوگ ہیں کہ حضور کا ذکر کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں۔ آؤ تمہیں ذکر مصطفیٰ کی حقیقت بتاتا ہوں۔ آج تو ہم یہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل سجا کے بیٹھے ہیں نا، حضور کا ذکر کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت ایسا بھی تھا کہ صحن مسجد نبوی کا تھا اور وہاں صحابہ مصطفیٰ بیٹھے تھے اور آپس میں کچھ گفتگو کر رہے تھے۔ اتنے میں حضور باہر تشریف لائے۔ جب حضور باہر تشریف لائے نا، صحابہ سے پوچھا ما جلاسکم، صحابہ آپ یہاں بیٹھ کر آپس میں کیا گفتگو کر رہے تھے؟ تو صحابہ نے کہا جلسنا نذکر اللہ ونحمدہ ولا ما ہدانا لدینہ ومن علینا بک، حضور ہم یہاں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں محمد مصطفیٰ عطا کر دیا ہے۔ یعنی صحابہ مسجد نبوی میں بیٹھ کر حضور کا میلاد کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حضور ہم رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ خدا نے ہمیں محمد مصطفیٰ عطا کر دیا۔ حضور نے سوال پوچھا، صحابہ نے جواب دیا۔ اس کے بعد حضور نے صحابہ سے قسم اٹھوائی کہ کیا آپ قسم کھاتے ہیں کہ آپ یہیں گفتگو کر رہے تھے؟ صحابہ بڑے پریشان ہوئے، کہا حضور قسم کھاتے ہیں ہم یہیں گفتگو کر رہے تھے۔ صحابہ کے چہروں پر ایک پریشانی تھی کہ حضور نے سوال پوچھا، ہم نے جواب دیا، پھر حضور نے ہم سے قسم کیوں اٹھوائی؟ کچھ بات تو ایسی خاص نہیں تھی، لیکن بات خاص تھی۔ جب حضور نے قسم اٹھوا لی تو پھر صحابہ کو بتایا کہ صحابہ
مجھے آپ کی نیت پہ شک نہیں تھا، لیکن جب آپ یہاں بیٹھ کر میرا ذکر کر رہے تھے تو اسی وقت جبریل امی عرش سے اترے اور کہا فَأَخْبَرَنِي أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ يُبَاحِي بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ تھا، کہا جبریل امی اترے اور جبریل امی نے مجھے کہا کہ آپ کے صحابہ جو مسجد نبوی میں کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمل میں فرشتوں میں ناز فرما رہا ہے۔ پتہ چلا کہ جہاں ذکر مصطفیٰ کی محفل ہو، جہاں میلاد مصطفیٰ کی محفل ہو، ایک محفل یہاں لگتی ہے، ایک محفل وہاں لگتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ذکر مصطفیٰ کی محفل وہ ہے کہ جہاں رب بھی فرشتوں میں ناز کرتا ہے۔ تو بڑے خوش نصیب آپ لوگ ہیں جو ہم ذکر مصطفیٰ کی محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں، حضور کا ذکر کر رہے ہیں اور حضور کی ذکر کے محفل کو سجا کے بیٹھے ہیں۔ میرے دوستو، خدا نے محبوب کے ذکر کو اتنا بلند کر دیا کہ نہ کسی کا ذہن وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کا خیال وہاں تک پہنچ سکتا ہے، نہ کسی کی سوچ وہاں تک پہنچ سکتی ہے۔ ایک تو بڑے آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ خدا نے ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لیا ہے جو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کو بڑھاتے رہتے ہیں، جو ہر وقت مقام مصطفیٰ کو بڑھاتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی بدبخت لوگ اس دنیا میں ہیں جو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کو گھٹاتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں کہ جو ہر وقت ذکر مصطفیٰ کو بلند کرتے رہتے ہیں، شان مصطفیٰ کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ یہ بھی شکر کے بات ہے۔ ایک دن تمہارے عقیدے کو میں واضح کر دیتا ہوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو کہ خدا نے تمہیں ان لوگوں میں شامل کر لیا جو ہر وقت مقام مصطفیٰ کو بلند کرتے رہتے ہیں۔ ایک دن غزالی زمان، وقت کے ولی گزرے ہیں، غزالی زمان اپنی ایک جگہ سے گزر رہے تھے، راستے میں ایک خشک ملا ٹھہرا تھا۔ اس ملا نے جب غزالی زمان کو دیکھا تو کہنے لگا غزالی زمان مجھ سے حضور کے علم غیب پر مجھ سے مناظرہ کرے۔ غزالی زمان نے کہا جب آ جاؤ میں حاضر ہوں۔